السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی حدیث ڈسکس کریں گے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے انتہائی اہم نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس حدیث کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے بات تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نصیحتیں کی۔ ان میں سے پہلی نصیحت، یا غلام، اے غلام، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو۔ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو۔ جو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے کہ اس طرح زندگی گزارنی ہے، ان احکامات کے ساتھ گزارنی ہے، تو ان کی حفاظت کرو۔ یحفظ کا، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو پہلا سبق، اللہ تعالیٰ کے احکام کی، حقوق کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسری بات، احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی اور احکام کی حفاظت کرو۔ دوبارہ یہ ریپیٹ ہوا ہے، تجدہ تجاہک، تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ کیا مطلب؟ تمہارے سامنے تمہارے کام اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد سے کر دیں گے۔ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کو یاد کرے بندہ، ان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا اور اس کے تمام کام کر دے گا۔ تیسری چیز، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تم سوال کرو کسی سے تو تمہاری فرسٹ پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ تم نے اللہ سے سوال کرنا ہے۔ اللہ سے سوال کرو، اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے تمہارے کام کر دے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے تم نے سوال کرنا پہلے۔ اللہ سے سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے ذریعے تمہارے کام کر دے گا، بندوں کو تمہاری سروس میں لگا دے گا۔ بعض اوقات ہم ڈائریکٹ کسی سے رابطہ کرتے ہیں، کسی شخص سے، کہ یار کچھ پیسے دے دو، کوئی ہمارا یہ کام کر دو، تو وہ ہمیں ٹال دیتا ہے۔ لیکن جب ہم پہلے اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ سے کہیں گے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل میں ہماری بات ڈال دے گا اور وہ ہمارا کام کر دے گا۔ اور اسی طرح آگے فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تمہیں مدد طلب چاہیے، جب تمہیں کسی سے مدد چاہیے تو سب سے پہلے تم نے اللہ سے مدد طلب کرنی ہے کہ اللہ ہماری مدد کر۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں تمہاری بات ڈال دے گا اور وہ تمہاری مدد میں لگ جائیں گے۔ لیکن ہمارا اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے کرے گا۔ یقین سے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ہماری مدد کرے گا اور ہمارے کام پورے کرے گا۔ یہ ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ جتنا پختہ ہوگا اتنی جلدی ہمیں رسپانس آئے گا، جتنا کچا ہوگا یا درمیان میں ہوگا، کنفیوز ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر ہمارے یہ کام اسی طرح ہی ہوں گے جس طرح ہمارا گمان ہے اللہ تعالیٰ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی بات ہے جس پہ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ نے بات بیان فرمائی ہے، انا عند ظن عبدی بہ، میں بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ ان حدیثوں سے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کو واقعی ان حدیثوں کے مطابق لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام ضرور کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ اس کا ایمان ذرا کم ہوتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے جیسا اس کا گمان ہوتا ہے۔ تو یقین اور ایمان کے ساتھ یہ باتیں رکھنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے پہلے۔ ہم نماز میں بھی یہی کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں، کہ جس کے بارے میں یہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اور اس کی مرکزی آیت یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور یا اللہ تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ مرکزی آیت ہے، اللہ سے مدد، اللہ کی عبادت۔ اور یہاں پہ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ ہی آپ کا، اللہ تعالیٰ سے ہی آپ کی ہر قسم کی امیدیں، ہر قسم کی مدد اور ہر قسم کا سوال اللہ سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہم بندوں سے جو تحت الاسباب ہے مدد طلب کریں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارا کام کر دیں گے۔ آگے، وَعْلَمُوا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پہ تاکید کیا کہ وَعْلَمُوا، اس بات کو جان لو، اس بات کو سمجھ لو، ان الامت،
لوجتمعت کہ سارے کے سارے لوگ کٹھے ہو جائیں، اینفعوک بشیء کہ آپ کو کسی چیز پہ فائدہ دینا ہے، آپ کا یہ فائدہ کرنا ہے، لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک کہ وہ آپ کو اتنا فائدہ ہی دے سکتے ہیں کہ جتنا اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے فائدہ اللہ نے دینا ہے، لیکن لوگوں کے تھرو، کیونکہ ہم لوگوں میں رہتے ہیں تو فائدہ دینے والی ذات محض صرف اللہ ہے۔ اور اگر لوگ اپنی ول سے چاہیں کہ اس بندے کو اتنا فائدہ دے دیں تو یہ بات غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس حدیث میں واضح طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتایا کہ کوئی بھی بندہ، کتنے بھی بندے اکٹھے ہو جائیں، وہ اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتے، لیکن اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو آپ کو پہنچانا ہے۔ اور آگے وَلَا وَجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ کہ سارے کے سارے بندے اکٹھے ہو جائیں کہ اس بندے کا نقصان کرنا ہے، اس بندے کو مارنا ہے، اس بندے کی ذرا پٹائی لگانی ہے، یا اس کو مالی نقصان دینا ہے، تو ان کے تھرو اللہ تعالیٰ ہی اتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے۔ یہ لوگ اپنی مرضی سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ ان کے تھرو نقصان پہنچا سکے آپ کو تو بس وہی قادر ہے اس چیز پہ، اور کوئی قادر نہیں ہے۔ اس کی اگر ہم مثال دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مشکلیں آئیں، بہت پریشانیاں آئیں اس نبوت کی ساری جرنی میں۔ مکہ میں رہے، مدینہ میں گئے، ان سب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پریشانیاں آئیں، لیکن کفار کے تو مشرکین کے تو یہ بھی عزائم تھے کہ معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ کیا انہوں نے کر دیا؟ کیا وہ اس چیز میں کامیاب ہو گئے؟ نہیں۔ قد کتبہ اللہ لک، جتنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، ان کے تھرو مشکلیں آئیں، پریشانی آئیں، لیکن جو اللہ نے لکھ دیا۔ تو لہٰذا اس بات پہ ہم رہیں کہ جو نقصان آتا ہے اللہ کی طرف سے آتا ہے، جو فائدہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کوئی ہمارا نقصان نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، کوئی ہمارا فائدہ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اپنی محنت پوری کریں، اپنا 100% دیں، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نقصان ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، فائدہ ہوتا ہے تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، شکر ادا کریں اس پہ۔ تو آگے بات ہوئی رفعت الاقلام وجفت الصحف، جو قلم ہے وہ اٹھا لیے گئے، تقریر میں جو لکھ دیا گیا، اور تقریر کے جو کاغذات ہیں وہ سوکھ چکے، ان پہ جو تقریر کا جو قلم پھرنا تھا وہ پھر گیا۔ اپنا 100% دے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ نقصان ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اس سے بندہ کوئی فیلئر سے سیکھتا ہے، اور جب فیلئر سے سیکھتا ہے پھر اس کا جب فائدہ ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات سمجھ لیں۔ تو اس حدیث میں بہت اہم چیزیں بیان کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، کہ جو بھی ہم نے سوال کرنا ہے، ہم نے مدد طلب کرنی ہے، ہم نے اگر فائدہ اور نقصان کا مالک کسی ذات کو سمجھنا ہے تو وہ محض اللہ ہے۔ اور اللہ کے حقوق اور فرائض اور اس کے احکامات کی حفاظت کریں گے تو وہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے بچائے گا۔ تو انتہائی اہم حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کی۔ امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ ہمارا فائدہ ہوگا، ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔